बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आज माहौलियात का आलमी दिन। पाकिस्तान की माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी। मरकजी तकरीब इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर मुनक़िद। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत। माहौलियात के आलमी दिन पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पैगाम। कहते हैं माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है। आज के दिन हम साफ सुथरे और महफूज माहौल को यकीनी बनाने के अपने मुश्तरका अज़्म की तौसीक करते हैं। चेयरमैन टैलेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी सलीम बरियार का सियालकोट में दी किचन गार्डन रेस्टोरेंट का इफ्तिताह। तकरीब में चौधरी कैसर इकबाल बरियार, चेयरमैन एयर सियाल फजल जेलानी, चीफ एग्जीक्यूटिव एयर सियाल मियां अमीन अहसन, मोहसिन अतीक समेत दीगर की शिरकत। कोरोना फिर बेलगाम। 24 घंटों में 84 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 21,189 हो गई। 1,900 से जायद नए केसेस। सिंध में भी कोरोना के वार जारी। लॉकडाउन में मजीद तौसी पर गौर। लॉकडाउन की पाबंदियों से परेशान कराची के ताजरों का बड़ा फैसला। कारोबार 6 बजे बंद ना करने का ऐलान। अब कारोबार 8 बजे से पहले बंद नहीं होगा, चाहे जेल जाना पड़े। ताजिर एक्शन कमेटी दोबारा फाल। कोरोना केसेस में वाज़े कमी। एसओपीज के तहत पंजाब के तमाम मज़ारात ज़ायरीन के लिए खोलने का ऐलान। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब नबील जावेद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का शहरों के बाद अब देहाती इलाकों में भी वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। 320 दही मराकज में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। रोजाना 80,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ। पाकिस्तान को साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें मौसूल। रवामा कौमी इदारा सेहत को साइनोफार्म, केन साइनो और साइनोवेक की 11 मिलियन खुराकें मिलेंगी। गुजरांवाला के शादी हाल में पुलिस का छापा। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दुल्हे समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मैरिज हॉल सील कर दिया गया। वज़ीर आज़म का नौजवानों को कर्ज के साथ साथ हुनर और तरबियत फराहम करने का वादा। कामयाब जवान प्रोग्राम के बैनर तले हाई टेक कोर्सेज में स्किल स्कॉलरशिप का सिलसिला जारी। नौजवानों में वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए 10 अरब रुपए तकसीम। शेख रशीद का मीरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। मकामी मर्द और खवातीन की भर्तियों का ऐलान। नादरा की 2 मोबाइल वैन भी फराहम करने का वादा। मुल्क में दाएं बाजू की जमातें नाकाम। पीपल्स पार्टी की मौशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। बिलावल भुट्टो का आवाम को पैगाम। कहा, हमारी जमात इक्तदार में आएगी तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। फिरदौस आशिक अवान का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। कहती हैं, दहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसल्लत पीपल्स पार्टी जाती हमले ना करे, अवामी खिदमत पर तवज्जो दे। ऑपोजिशन न जाने क्यों मुल्की तामीर और तरक्की से खफा है। वज़ीर आला पंजाब के सड़कों की तामीर और मुरम्मत में शफाफियत और आला मयार यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दामात। सड़कों की बहाली का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। अवाम के लिए आसानियां पैदा करने की हिकमत अमली बना ली है।
نون لیگ کا کرونا ریلیف پیکج سے متعلق آڈیٹر جنرل کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں پہلے دوائیوں کے 500 ارب اور اب کرونا کا ریلیف پیکج کھا گئے۔ کیا لوگ ہیں؟ کرونا ریلیف کے لیے 1200 ارب روپے کا معاملہ ایک اور رنگ روڈ سکینڈل دکھائی دیتا ہے۔ سندھ میں 7 جون سے انسداد پولیو مہم کا آغاز، 94 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم کے مقرر کردہ 100% ہدف حاصل کیے جائیں، چیف سیکرٹری سندھ کی ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت۔ 2.5 لاکھ لوگوں کی نوکریاں دی ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ جو ہے وہ سندھ کے دوسرے اضلاع کی پوسٹوں پہ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور کراچی کی خالی پوسٹوں پہ لا کر ان کو جو ہے وہ فل کر دیتے ہیں، تو وہ جگہ پھر خالی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ بھرتی کرتے ہیں، پھر یہاں کی پوسٹوں پہ لا کے فل کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو یہاں پہ 2.5 کروڑ انسان رہ رہا ہے، جس میں مہاجر بھی ہے، سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پختون بھی ہے، بلوچ بھی ہے، وہ سوچے گا نہیں کہ میں کہاں جاؤں، یہ حکومت میری ہے یا نہیں ہے۔ سربراہ پی ایس پی کی دھواں دار پریس کانفرنس، کہتے ہیں 2016 سے ہمارا موقف ایک ہی ہے، مہاجر ہونے پر فخر، لیکن کبھی مہاجر نام پر سیاست نہیں کی۔ مہاجر کارڈ کھیلنے کا نقصان صرف مہاجروں کو ہوگا، مصطفیٰ کمال نے خبردار کر دیا۔ لاہور کا سروسز اسپتال میدان جنگ بن گیا، مریض کی ہلاکت سے ورثہ آپے سے باہر، ڈاکٹروں کو کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکٹرز اور اسپتال انتظامیہ کا سڑکوں پر احتجاج، مقدمے کے اندراج پر دھرنا ختم، ایمرجنسی سروسز بحال، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب۔ کراچی کے علاقے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری کی چھت گر گئی، ریسکیو آپریشن شروع، ملبے سے ایک شخص کی لاش برآمد، دوسری کی تلاش جاری، چھت بلڈنگ سے کنٹینر کے ٹکرانے سے گری۔ شہر قائد غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے دوہری اذیت میں مبتلا، بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بڑھا دیا گیا، مقامی فالٹس اور مرمت کے نام پر بے وقوف بنایا جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، صارفین کا شکوہ، ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہتری آئی ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی کہ الیکٹرک اپنے دعووں پر ڈٹ گئی۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان بے قابو، ایک ہفتے میں چینی سمیت 20 اشیاء مہنگی، 7 سستی، ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق لہسن، ٹماٹر، آلو، دال مسور، پیاز، بیف، دودھ، دہی کی قیمتوں میں اضافہ، چکن، پھل، دالیں، آٹا سستا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں سورج آگ برسانے لگا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی آنکھ مچولی، لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ فیس بک کی ڈونلڈ ٹرمپ پر 2 سال کی پابندی عائد، اکاؤنٹ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر مستقل بند کیا، پابندی ہٹانے سے امن کو خطرہ ہے، فیس بک انتظامیہ کی وضاحت۔ اور پی ایس ایل 6 کا مارکا، کھلاڑیوں کا ابوظہبی میں ٹریننگ سیشن شروع، پی ایس ایل کے بقیہ میچز فیس بک پر براہ راست نشر ہوں گے، پی سی بی کی تیاریاں مکمل۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ٹیلنٹ گروپ آف کمپنیز چودھری سلیم بریاد نے ڈائمنڈ سٹی سیالکوٹ میں نئے تعمیر ہونے والے دی چکن گارڈن ریسٹورنٹ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چودھری کیسر اقبال بریار، چیئرمین ایئر سیال فضل جیلانی، چیف ایگزیکٹو ایئر سیال میاں امین احسن، محسن عتیق سمیت شہر سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے کھانوں کے شوقین معزز اقبال کے شاہینوں نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، الرحمن الرحیم، ڈائمنڈ سٹی کے اندر آج کچن گارڈن ریسٹورنٹ کا افتتاح ہوا اور اللہ کے فضل سے ہم نے جو یہاں پہ کمٹمنٹ کی لوگوں کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں۔ ایک ریسٹورنٹ کی کمی تھی، آج وہ ریسٹورنٹ کی بھی اوپننگ ہوئی
اور یہ سیالکوٹ کا پہلا ریسٹورانٹ ہوگا. اس کے ان سائڈ بیٹھنے کی بھی اور باہر آؤٹ ڈور بیٹھنے کے لیے بھی جگہ پرووائڈ کی گئی. اور دوسرا خاص طور پہ یہ ریسٹورانٹ اس طرح کا ریسٹورانٹ کم ہے جہاں پہ فیملیاں آ سکیں, بچے آئیں, تھوڑا ٹائم گزارے, گھومیں پھریں اور کھانا بھی کھائیں. تو ہمارا انشاءاللہ تعالی ڈائمنڈ سٹی کے ساتھ اس طرح کی چیزیں اور بھی بڑھتی جائیں گی, جیسے کہ اس کے اندر ہیلتھ کلب ہے, سوئمنگ پول, بچوں کے لیے گیم کے لیے بھی ہے ساری چیزیں. تو یہ ریسٹورینٹ بھی انشاءاللہ تعالی اس کے لیے باعث رحمت ہوگا اور ہم سب کے لیے یہ بڑی آج خوشی کی بات ہے. ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.